یعنی اگر آپ لوگ کسی گھر میں رہ بھی نہیں رہے، آپ لوگوں نے یہاں گھر بند کیا ہوا ہے، لاک کیا ہوا ہے، آپ کسی اور شہر میں ہیں یا آپ ملک سے باہر ہیں، تو بھی آپ لوگوں کو فکس چارجز پے کرنے پڑیں گے اس جو اپلیکیبل پالیسی کے مطابق۔ بحریہ ٹاؤن نے کوئی نئی ایسی پالیسی اپلائی کی جو بلڈرز پر تھی، رہائشیوں پر تھی، یا کسی بھی طرح کسی کے اوپر اپلائی کی، اور اس پالیسی کے اوپر یا اس حکم کے اوپر جو صادر کیا گیا، رہائشیوں نے اپنا رد عمل شو کیا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا، اگر آپ لوگوں نے یہ فکس چارجز جمع نہیں کروائے، ایک تو دے دیا، آپ کو ٹائم دے دیا، یہ 2 4 10 دن دیے ہوئے، اگر اس میں جمع نہیں کروائے تو پھر لوڈ شیڈنگ ہوگی، بجلی کی، پانی کی، گیس کی، جس طرح پورے پاکستان کے گلی محلوں میں ہوتی ہے، وہیں ویسی صورتحال یہاں پہ بھی بن جائے گی۔ اچھا، پھر جواب یہ آتا ہے یہاں پہ اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ جائے گا، جب لائٹس آف ہوں گی تو اسٹریٹ کرائم بھی بڑھے گا، کیونکہ بہت سارے رہائشی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ جب آپ لوگوں نے اپنی مارکیٹنگ کے لیے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے اور بلا وجہ کی لائٹ چلائی ہوئی ہیں، اور اس کے چارجز بھی آپ ہم سے چارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی انہوں نے بھرتی کیے ہیں، سب کے سب عوام دشمن، پاکستان دشمن، کسی کے چہرے پہ رونق آپ نہیں دیکھیں گے۔ آپ جا کے پورا بحریہ ٹاؤن کا مینجمنٹ کے دفتر جا کے دیکھ لیں، کسی ایک ریٹائرڈ فوجی کے چہرے پہ کوئی ایسی نور برس رہا ہو، کوئی اس سے اچھا ہی محسوس ہو، نہیں، نحوست ہی نحوست آپ کو نظر آئے گی۔ مختلف پریسنٹ، مختلف ایریاز میں مختلف گروپس سامنے آئے، اور پھر ایک میگا قسم کا پروٹیسٹ بھی ہوا، بلکہ بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ آفس میں اور اس کے رائٹ لیفٹ بھی لوگوں نے بہت مختلف لوکیشن پر بھی جا کے بہت سارے لوگ چیخے چلائے۔ لیکن بحریہ ٹاؤن کا موقف کیا سامنے آیا وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام رانا عدنان مدثر ہے، پاکستان پراپرٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی سے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں میں ریل اسٹیٹ کا کام بھی کرتا ہوں اور بحریہ ٹاؤن کا رہائشی بھی ہوں۔ آج اس ویڈیو کو میں بحریہ ٹاؤن رہائشی کی حیثیت سے ریکارڈ کر رہا ہوں، اور جس طرح باقی بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کا ایک کامن پرابلم آج کل جو ہے سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ فکس چارجز اپلائی کر دیے گئے ہیں، بلنگ کی کاسٹ بڑھا دی گئی ہے، یا بلنگ جو ہے اس کو اوور چارج کیا جا رہا ہے یا اوور بلنگ کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل کا شکار جہاں بحریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں، تو وہاں میں بھی ایک بحریہ ٹاؤن کا رہائشی ہوں۔ تو آج اس ویڈیو میں اپنا میسج میں بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کو بھی دینا چاہوں گا، اس کے ساتھ ساتھ بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کا موقف کیا ہے جو بجلی، پانی، گیس کے اوپر، یعنی 1500 روپے پانی کے بل کے اوپر اور 1500 روپے بجلی کے بل کے اوپر جو فکس کر دیے گئے ہیں، اور 500 روپے ماہانہ یعنی گیس کے بل کے اوپر فکس کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اگر آپ لوگ کسی گھر میں رہ بھی نہیں رہے، آپ لوگوں نے یہاں گھر بند کیا ہوا ہے، لاک کیا ہوا ہے، آپ کسی اور شہر میں ہیں یا آپ ملک سے باہر ہیں، تو بھی آپ لوگوں کو فکس چارجز پے کرنے پڑیں گے اس جو اپلیکیبل پالیسی کے مطابق۔ اچھا، اس میں رہائشیوں کا رد عمل کیسا رہا، آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح سے غم و غصہ رہائشیوں میں تھا۔ رہائشیوں نے پروٹیسٹ بھی کیا، بلکہ ملٹیپل ٹائمز میں کیا۔ بحریہ ٹاؤن کے مختلف پریسنٹ، مختلف ایریاز میں مختلف گروپس سامنے آئے، اور پھر ایک میگا قسم کا پروٹیسٹ بھی ہوا، بلکہ بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ آفس میں اور اس کے رائٹ لیفٹ بھی لوگوں نے بہت مختلف لوکیشن پر بھی جا کے بہت سارے لوگ چیخے چلائے۔ لیکن بحریہ ٹاؤن کا موقف کیا سامنے آیا وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور کس طرح سے یہاں پہ سیاسی گروپس، یعنی پولیٹیکل گروپس، پریشر گروپس اور مذہبی گروپس بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں یا ہوں گے، اور پھر اس ساری چیز کو کسی لیگل کمیٹی کی تشکیل دی جائے گی یا نہیں، یا پہلے کی طرح جو ہے وہ دبا دیا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا۔ ابھی اس سارے سینیریو کی طرف آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں بھی جب بحریہ ٹاؤن نے کوئی اس طرح کے کچھ ایکشن لیے، یا کوئی مینٹیننس چارجز بڑھا دیے، یا کچھ بلنگ اوور کر لی گئی، یا بحریہ ٹاؤن نے کوئی نئی ایسی پالیسی اپلائی کی جو بلڈرز پر تھی، رہائشیوں پر تھی، یا کسی بھی طرح کسی کے اوپر اپلائی کی، اور اس پالیسی کے اوپر یا اس حکم کے اوپر جو صادر کیا گیا، رہائشیوں نے اپنا رد عمل شو کیا، بڑا جو کسے کہتے ہیں کہ بڑا پرسکون قسم کا، بڑا پیسفل قسم کا اگر پروٹیسٹ بھی جو ہے اس کو ریکارڈ کروایا، احتجاج ریکارڈ کروایا، تو اس کے نتیجے میں بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کی طرف سے کوئی خاطر خواہ مثبت رسپانس نہیں ملا۔ اچھا، وہ کس طرح سے نہیں ملا
کہ ایک تو ان کی بات رہائشیوں کی نہیں سنی گئی، ان کا پوائنٹ آف ویو جائز مناسب طریقے سے نہیں سنا گیا. پھر یہ بھی اس طرح کی بہت ساری کمپلین سامنے آئی کہ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے جو ہے وہ گھروں کے باہر کھڈے لگا دیے اور جو ریمپ ہے اس کو توڑ دیا. ابھی بحریہ ٹاؤن راولپنڈی سے ایک ویڈیو موصول ہوئی جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو چکی ہے، اور آپ اسی ویڈیو کے مناظر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم. مجھے ایگزیکٹلی اس ویڈیو کی یعنی ڈیٹ یا ٹائم لائن ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ کن دنوں میں ہوا، لیکن اس میں بھی سیم نیچر آف جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے رہائشیوں کا کہ ریزیڈنٹ کمیٹی یا ریزیڈنٹ یونین کے ایک پریزیڈنٹ جو کہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ہیڈ آفس جاتے ہیں مختلف لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور وہاں جا کے پرسکون یعنی پر اطمینان قسم کا پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہ انتظامیہ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بل جو ہیں وہ اوور چارج کیے گئے ہیں اور پھر فکس قسم کے کوئی چارجز ہیں. یہ ایکس وائی زی اس طرح کی کوئی بھی کمپلین ہوگی جس کمپلین کو بھی شاید ہم تک مکمل طور پہ ایڈریس نہیں کیا گیا، لیکن اس ویڈیو میں صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، اس کو بخوبی سنا جا سکتا ہے. یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہمارے اوورسیز کسٹمرز کے دوران، اور ہمارے اوورسیز کسٹمرز نے ہمیں یہ شیئر کی جبکہ یہی ساری گفتگو چل رہی تھی. اسی گفتگو کے دوران وہ ویڈیو مجھ سے بھی شیئر کی گئی، اور اس کو دیکھ کے بہت افسوس بھی ہوا کہ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کا اس طرح سے روڈ بیہیویئر کس طرح سے ہو سکتا ہے، یا اس طرح سے بالکل آپ بجلی، پانی، گیس یا اس طرح کی جو امینٹیز فیسلٹیز ہیں، جو بیسک یوٹیلیٹیز ہیں، اس کو یعنی کس طرح سے بند کر سکتے ہیں. اور پھر دیکھیں اس طرح سے بہت بیڈ امپریشن جاتا ہے، یہ کوئی پازیٹیو نہیں ہے. اور اس طرح سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز میں نے خیر اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھی، لیکن میں بحریہ ٹاؤن کا پرانا رہائشی ہوں، یہ چیز سننے میں آئی جو کہ آج بہت سارے لوگوں نے میرے سے شیئر کی جب میں ریزیڈنٹس کے ان گروپس کے ساتھ ملا، ملاقاتیں کی، اور لوگوں نے رسپانس شیئر کیا کہ ماضی میں اس طرح بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں ایکٹ کر رہے تھے یا پروٹیسٹ کر رہے تھے یا دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کے بحریہ ٹاؤن سے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے گھروں کے باہر بھی اس طرح سے کھڈے لگا دیے گئے، ریمپ توڑ دیے گئے، ان کی بجلی منقطع کر دی گئی، پانی ان کا بند کر دیا گیا، اور اسی طرح اگر کمرشل پراپرٹیز تھی کسی کی اس پر بھی اس طرح کا کام ہوا. دیکھیں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا اس طرح سے روڈ اور بڑا ہٹ درمی والا رویہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. آیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ملک ریاض صاحب، ملک علی ریاض صاحب، شاہد محمود قریشی صاحب یا دیگر جو بحریہ ٹاؤن کو چلانے والے مین کی رول پلے کرنے والے لوگ ہیں ان کے علم میں ہے بھی یا نہیں. اچھا، اس پہ میں کمنٹ کرنے سے پہلے ابھی امتیاز چانڈیو صاحب ایک بلاگر ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے پرانے رہائشی بھی ہوا کرتے تھے، اور میں ان کو اپنے کسٹمر کی ریفرنس سے جانتا ہوں کیونکہ ونس ہی واز مائی کسٹمر. اب تو خیر بڑے فیمس یوٹیوبر اور بلاگر بھی بن چکے ہیں، ابھی امریکہ میں ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں اس وقت، اور وہاں سے بھی بلاگنگ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں کیا کہا ذرا سنیے گا. بحریہ ٹاؤن اس لیے شہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے پیچھے ان کے پاس کوئی لیگل ٹیمیں نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. ہم کسی ریزیڈنٹ کا پانی بند کریں گے، کسی کا گیس بند کریں گے، کسی کے اوپر ایف آئی آر کٹوائیں گے تو یہ سارے خاموش ہو جائیں گے. کہ یہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ریٹائرڈ افسران ہیں، مطلب ملک کیا کہیں گے کہ ملک کے خیر خواہ ہوں گے، پاکستان کے لیے کچھ کیا ہوگا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی انہوں نے بھرتی کیے ہیں سب کے سب عوام دشمن، پاکستان دشمن. کسی کے چہرے پہ رونق آپ نہیں دیکھیں گے. آپ جا کے پورا بحریہ ٹاؤن کا مینجمنٹ کے دفتر جا کے دیکھ لیں، کسی ایک ریٹائرڈ فوجی کے چہرے پہ کوئی ایسی نور برس رہا ہو، کوئی اس سے اچھا ہی محسوس ہو نہیں. نحوست ہی نحوست آپ کو نظر آئے گی. یہ ایسے منحوس قسم کے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہیں. کرنل صاحب سے ملنے جا رہے ہو، سر وہ میجر صاحب ہیں، وہ سر کیپٹن ہیں، پتہ نہیں کس طرح وہ کمانڈر ہیں، اس طرح کے نام انہوں نے رکھے. دیکھیں امتیاز چانڈیو صاحب نے جن الفاظ کا چناؤ کیا یا بحریہ ٹاؤن کے انتظامیہ میں ایسے ریٹائرڈ فوجی افسران یا دیگر لوگوں کو جن کو ہائر کیا گیا ان کے بارے میں کس طرح سے نیگیٹیوٹی سے بات کی یا کس طرح سے نازیبا الفاظ کا استعمال بھی کیا، چناؤ بھی کیا. خیر میں اس طرح سے تو نہیں ایسے کسی الفاظ کا استعمال کر کے کہہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پر سوچنا چاہیے. بحریہ ٹاؤن کی انتظامیوں کو ان چیزوں پر سوچنا چاہیے. آیا کہ
کیا بحریہ ٹاؤن نے جب اس طرح کے لوگوں کو ہائر کیا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی، یا ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلی ایتھیکلی ٹریننگ دینے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ پبلک کو یعنی عوام الناس جو بحریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں، معصوم رہائشی، ان لوگوں کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے، کس طرح سے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، کس طرح سے ان کو رسپانس دیا جائے، اور کس وقت پہ کیا بات کرنی ہے. ان ساری چیزوں کی میرا خیال ہے کسی موٹیویشنل اسپیکر کو بلا کے ان کی اچھی سی ٹریننگ ہونی چاہیے، یا پھر اگر موٹیویشنل اسپیکر نہیں تو میں کہتا ہوں کہ کسی مذہبی اسکالر کو بلا کے بھی ان سے کوئی درس دلوانے چاہیے ان کو کہ کس طرح سے بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے پیش آنا ہے. کیونکہ اتنا مغرور رویہ سمجھ میں نہیں آتا جب آپ کسی بھی سویلائز قسم کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، تو اس طرح کے رویے سمجھ میں نہیں آتے، جو کہ اوبویسلی بحریہ ٹاؤن ہے بھائی، کوئی پاکستان سے یا اس دنیا سے الگ تلگ کوئی چیز تو نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن کی پازیٹیو چیزیں اپنی جگہ پر. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن جیسی جو ایک سوسائٹی، ایک کمپلیٹ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ پروجیکٹ بنا ہوا ہے، یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کراچی والوں کے لیے، سندھ والوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا گفٹ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی تعریفیں کرنے والا یا بحریہ ٹاؤن کو اس طرح سے چار چاند لگا کے بیان کرنے والا، میرا خیال ہے کہ میرے علاوہ شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس نے بحریہ ٹاؤن کے اوپر کافی سارا کام کیا، اور پھر ہم لوگوں نے بحریہ ٹاؤن سیل بھی کیا، بکنگ بھی کی، یہاں بہت سارے پروجیکٹس میں اپنا رول پلے کیا، اور الحمدللہ آج بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہاں پر بحریہ ٹاؤن کا موقف اگر اس طرح سے سامنے آئے، جو بحریہ ٹاؤن کے انتظامیہ جو یہاں پہ سو کالڈ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو باقاعدہ ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا اگر آپ لوگوں نے یہ فکس چارجز جمع نہیں کروائے، ایک تو دے دیا آپ کو ٹائم دے دیا، یہ 2 4 10 دن دیے ہوئے، اگر اس میں جمع نہیں کروائے تو پھر لوڈ شیڈنگ ہوگی، بجلی کی، پانی کی، گیس کی، جس طرح پورے پاکستان کے گلی محلوں میں ہوتی ہے وہیں ویسی صورتحال یہاں پہ بھی بن جائے گی. اچھا پھر جواب یہ آتا ہے یہاں پہ اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ جائے گا، جب لائٹس آف ہوں گی تو اسٹریٹ کرائم بھی بڑھے گا. کیونکہ بہت سارے رہائشی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ جب آپ لوگوں نے اپنی مارکیٹنگ کے لیے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کر رہے ہیں اور بلا وجہ کی لائٹ چلائی ہوئی ہیں، اور اس کے چارجز بھی آپ ہم سے چارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ خیر ایک ڈسکشن ہے، اس کو آپس میں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر کے ریزالو کیا جا سکتا ہے. اس میں کمیٹیاں تشکیل دی جا سکتی ہیں، اس میں رسپانس کرنے والے جو ایجنٹس یا لوگ آپ کو ہائر کرنے چاہیے، یا آپ کی انتظامیہ میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں، اور برداشت کا مادہ بھی ان کے اندر ہو، اور طریقے سے یہ لوگ ان باتوں کو سنیں، امپلیمنٹ کریں، اور پھر ان چیزوں کو لے کے چلیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے گی، یہاں پہ تو کرائم ریٹ بڑھ جائے گا، یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن جو ہم نے دی ہوئی ہے یہ بھی اس طرح سے نہیں ہوگی، اور پھر جو گرین بیلٹس ہیں، پارکس ہیں، یہاں پہ ہم نے سہولیات دی ہوئی ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے دی ہیں، یہاں پہ پھر ان ساری چیزوں کو ہم بند کر دیں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں ان کی طرف سے موقف سامنے آتا ہے. یہ پوائنٹ آف ویو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا فضول قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے جو بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کی طرف سے اگر آیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بیکار قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پہ ان چیزوں کو سنا جائے، دیکھا جائے، پرکھا جائے. اور دیکھیں فکس چارجز کا لاجک اس لیے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں رہائشیوں کا مطالبہ یہ ہے، جو کہ جائز مطالبہ ہے، کہ ایک گھر 125 گز کا یا 2 کمروں کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ایک فیملی رہ رہی ہے، اور ایک یہاں پہ 2000 یا 4000 گز کے بڑے گھر میں کوئی رہ رہا ہے، تو اس کے اوپر بجلی کے بل کے ساتھ صرف 1500 روپے لگ کے آئے گا. اچھا اس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ پرائیویٹ بلنگ بھی کے الیکٹرک، وابڈا یا دوسرے شہروں میں بھی کچھ نہ کچھ فکس چارجز لیے جاتے ہوں گے، لیکن بحریہ ٹاؤن کا یہ وعدہ نہیں تھا جو آپ لوگ ابھی آ کے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. پانی کے فکس چارجز، گیس کے، بجلی کے فکس چارجز نہ کیے جائیں. اس کو دیکھیں پریکٹیکلی دس از پاسبل، بڑے آرام سے یہ ہو سکتا ہے اگر 3 4 5 روپیہ بجلی کا یونٹ بڑھا دے اور یہ ساری چیزیں آپ کے ریکور ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر ابھی مدثر اقبال صاحب کی میں ویڈیو سن رہا تھا. مدثر اقبال صاحب بول نیوز یا کسی ہمارے نجی ٹی وی چینل پہ اینکر ہے، کافی معروف، ان کے ساتھ میں نے انٹرویوز بھی کیے ہوئے، وہ بھی بحریہ ٹاؤن کے بارے میں ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں. ابھی انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ بجائے اس کے یہاں کاسٹنگ بڑھا رہے ہیں، فکس چارجز لگا رہے ہیں، تو بحریہ ٹاؤن بھی یہ چاہیے کہ اتنا اٹریکشن پیدا کریں کہ مزید بحریہ ٹاؤن کی آبادی جہاں 3 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، وہ 10 لاکھ ہو، 15 لاکھ ہو، 20 لاکھ میں تبدیل ہو جائے، اور پھر یہ ریونیو جنریٹ اچھا ہو تاکہ یہ بلنگ یا یہ چیزیں کچھ بھی فیل نہ ہو. یہ برڈن اب جو چند ایک رہائشی ہے یہاں پہ،
یقین مانیے بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کے لیے ملک علی ریاض صاحب کے سامنے یہ میں بات رکھ رہا ہوں، وہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ پر اعتبار کرتے ہیں، اسی لیے وہ آج بحریہ ٹاؤن میں، وہ آپ کے اس پروجیکٹ کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ آج بحریہ ٹاؤن میں پورا کراچی شہر چھوڑ چھاڑ کے، پاکستان کے مختلف علاقے چھوڑ چھاڑ کے وہ اپنا کاروبار، اپنا سارا سرمایہ، اپنی ساری انویسٹمنٹ، اپنی ساری یعنی بزنس اپرچونٹیز کو یہاں لے کے آ گئے۔ ہر کوئی تو نہیں آیا، وہ چند ایک لوگ اگر آ گئے، اگر آج ان کے لیے بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے تو پھر یہ زیادتی ہوگی، یہ ظلم ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں اس طرح سے رسپانس بھی کروں گا کہ دیکھیں اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں، ماضی میں بھی اس طرح ہوا کہ کچھ رہائشیوں نے پروٹیسٹ کیا جو کہ بڑا پیسفل پروٹیسٹ تھا، اور انہی رہائشیوں کو الگ الگ چن کے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لیا گیا، یا ان کو کوئی فائدہ دیا گیا، یا ان کو کسی بھی طریقے سے منوا لیا گیا، اور ان کی وہ جو یونین تھی اس کو توڑ دیا گیا، ڈیوائڈ اینڈ رول والے فارمولے پہ کام ہوا۔ لیکن اب لوگ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں، اب اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اب جو چیزیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہیں، دیکھیں اب جماعت اسلامی یہاں جمپ ان کر چکی ہیں، یہاں پی ٹی آئی کے جو ایکٹیو ممبرز بھی یہاں کام کر رہے ہیں، یہاں پولیٹیکل گروپس ایکٹیو ہو جائیں گے، یہاں ریلیجیس جو گروپس ہیں وہ کافی سارے ایکٹیو ہوں گے، میں سمجھتا ہوں پریشر گروپس یہاں بن جائیں گے، اور یہاں سیاست ہوگی، ہر کسی نے اپنا ووٹ بینک بنانا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ بحریہ ٹاؤن کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ رہائشیوں کی یونین یہاں پہ تشکیل دی جا رہی ہے جو کہ آج سے پہلے نہیں تھی۔ مختلف سوسائٹیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ریزیڈنٹ یونینز بنتی ہیں، ایسی کمیٹیاں بنتی ہیں جو کہ رہائشیوں کے حق میں ہمیشہ بات کرتی ہیں، انتظامیہ الگ ہوتی ہے، اپنی جگہ کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیرلل یہ رہائشیوں کی اس طرح کے امن کمیٹیاں، یا کہہ لیں کہ اس سوسائٹی کو چلانے کے لیے اس طرح کے جو بھی مسائل آتے ہیں تو ان کی آواز بنتے ہیں۔ تو آج یہاں پر جماعت اسلامی آ کے جو ہے کہ وہ آواز بن رہی ہے۔ یہاں پہ پریسنکٹ 17 میں ایک کسی رہائش گاہ میں ایک میٹنگ ہوئی، پروٹیسٹ پلاننگ میں تھا لیکن وہ پروٹیسٹ نہیں ہوا، میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں جو سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب جو کہ یہاں جماعت اسلامی کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں، اور ان کی طرف سے نمائندے بحریہ ٹاؤن آئے ہوئے تھے، اور بحریہ ٹاؤن کے وہ رہائشی جو جن کو مسئلے مسائل تھے، وہ رہائشی یونین یا ایک گروپ کی شکل میں ان لوگوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا، ریکویسٹ کی تھی۔ اور یہ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب یا نجیب ایوبی صاحب، یہ وہی لوگ ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھی، یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ جب بحریہ ٹاؤن پہ ڈیولپمنٹ چارجز اپلائی کیے جا رہے تھے تو اس وقت بھی ان لوگوں نے سرگرم رکن بن کے، یا بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے، انویسٹرز کی، ممبرز کی آواز بن کے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کے ساتھ، بحریہ ٹاؤن کے مالکان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کیا تھا، بات چیت کی تھی، اور اس کے جواب میں پھر ملک ریاض صاحب ادارہ نور الحق آئے تھے، اور وہاں پہ کافی ساری چیزیں ریٹرن بھی ہوئی تھی، اور اس میں یہ چیز کہی گئی تھی کہ ڈیولپمنٹ چارجز ہم نہیں لگائیں گے، اور اس کے علاوہ جو پوزیشن اور یوٹیلیٹیز کے چارجز ہیں اس میں بھی کچھ ریلیکسیشن دے دی گئی تھی۔ اور یہاں اسی لیے آپ رہائشی زیادہ شاید پر امید بھی ہیں، اور زیادہ اسٹرانگ طریقے سے بات بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چارجز جو 1500 کے یا فکس چارجز 3500 روپے کے مختلف مد میں اپلائی کر دیے گئے، یہ ہمیں کسی صورت پہ نہیں کرنے۔ لیکن میں اس طرح بھی جانتا ہوں کہ بہت سارے ایسے رہائشی بھی ہیں جو لوگ پہلے یہ بلز وغیرہ بینکس میں یا مختلف جگہوں پہ ادا کر کے پھر وہاں میٹنگز میں جا کے بیٹھے ہوئے، وہ اس ڈر سے کہ کہیں ہمارے گھر کی بجلی یا گیس یا پانی بند نہ کر دیا جائے۔ دیکھیں اگر اس طرح کی مطلب یہاں جنگل کا قانون ہوگا، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نظر نہیں آئے گی، یا یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض صاحب بڑے پاورفل ہیں، انہیں جو ہے وہ میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا ہے، پھر حکومتی اداروں کو بھی کرنا ہے، اور تو یہی چیز ہے کہ یہاں پہ پھر رہائشیوں کے جو مسئلے آ رہے ہیں ان کو بھی بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کو ہی دیکھنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اب یہ ساری وہ چیزیں تھی جس کو میں نے کریٹیسائز کرنا تھا کہ آخر ایسا کب تک ہوگا، ایسا بحریہ ٹاؤن کے رہائشی یہاں پہ سکون لینے کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ یہ نہیں کہہ لیں کہ پرسکون انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ کسی بھی قسم کی یہاں کے رہائشی جو بڑے پیسفل، پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کسی بھی قسم کی اس طرح کی پولیٹیکل جو پارٹیز کا، پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی ان کا یہ کوئی شوق ہے۔ لیکن اگر انتظامیہ آئے دن اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز اپلائی کرتی رہے گی تو پھر مجبوراً لوگوں کو اس طرح کی گروپنگ کا
جماعتوں کا, یونینز کا حصہ بننا پڑتا ہے اور پھر وہاں سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے. اب یہاں پہ جو مختلف رائے سامنے آ رہی تھی فکس چارجز, فکس بلنگ کو یعنی ریڈیوس کرنے کے لیے, اس کے بارے میں بات یہ ہوئی کہ کورٹ جائیں گے, پٹیشن دائر کریں گے اور بیریا ٹاؤن کے خلاف پراپر ایکشن لیا جائے گا. یہ وہ چیزیں تھیں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں اور پھر اس میں بیریا ٹاؤن اپنا موقف کورٹ میں جا کے دیں گے. اچھا, اب اس میں بیریا ٹاؤن کی طرف سے شاید یہ چیز میں نے سنی ہے, اب آئی ڈونٹ نو یہ بیریا ٹاؤن کا موقف ہے یا نہیں. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیریا ٹاؤن اب انسٹالمنٹ بھی سپریم کورٹ میں جو جمع کروا رہے تھے وہ بھی جمع نہیں کروا سکتے, اور جتنی فیسلٹیز جو یہاں پہ دی ہوئی ہیں بجلی, پانی, گیس کی, ان فیسلٹیز کی مد میں جو ان کو بلز آئے ہوئے ہیں وہ کئی کروڑوں میں بل ہیں, اور وہ کروڑوں میں بل بیریا ٹاؤن ابھی جمع کروانے کی سکت نہیں رکھتا ہے, اس لیے یہ والا بوجھ رہائشیوں پر ڈالا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید یہ بہت جلدی ڈیسیژن لے لیے بیریا ٹاؤن نے, اس کے لیے انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جب یہاں کے رہائشیوں کی تعداد کافی زیادہ ہو جاتی تو پھر شاید یہ والا برڈن اگر چند روپے, 2-3 روپے اگر پر یونٹ انکریز کر دیا جاتا ہے, انکریمنٹ لگ جاتا ہے جس طرح ماضی میں بھی لگا ہے, تو پھر رہائشیوں کو اس طرح سے میرا خیال ہے پرابلم نہ ہوتا. اب مینٹیننس چارجز بھی 2-3 دفعہ بڑھائے جا چکے ہیں. میرا خیال ہے جب میں بیریا ٹاؤن میں شفٹ ہوا تھا آج سے تقریباً کوئی 5-6 سال یا 7 سال پہلے, اس وقت جہاں 2600 روپے یا 2400 روپے ایک گھر سے 200 گز کے گھر سے اتنے چارج کیے جاتے تھے, وہاں آج 8 یا 9 ہزار روپے چارج کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح اسپورٹ سٹی ولاز میں 11,400 روپے یا اس طرح سے چارج کیے جاتے ہیں, اور 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی 4-5 ہزار روپے یا 6 ہزار روپے آپ سے چارج کیے جاتے ہیں. تو یہ مینٹیننس چارجز ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں. اچھا, اب اس کی یہ والی تو تھی ہم نے کہ آؤٹ آف بلو بیٹھے بٹھائے بیریا ٹاؤن کو کیا سوجی کہ بیریا ٹاؤن نے یہ فکس چارجز کا بم پھوڑ دیا, اور پھر رہائشیوں کو کیا سوجی کہ رہائشی پریشان ہو گئے اور گھروں سے نکل آئے, سڑکوں پہ آ کے پروٹیسٹ کیا, اور پھر اس کے بدلے میں بلکہ اس کے نتیجے میں بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ نے اور کڑے سے کڑا یعنی برے سے برا سٹیپ لیا کہ جو بہت ایکٹیو ممبر تھے ان کے گھروں کے باہر جا کے یا ان کی بجلی پانی کاٹنے کی کوشش کی. راولپنڈی بیریا ٹاؤن میں بھی ایسا ہوا, اور شاید بیریا ٹاؤن کراچی میں بھی ایسا ہوا ہوگا, جو کہ مجھے آج یہاں کے رہائشیوں نے آگاہ کیا مجھے. خیر یہ چیز میں نے ابھی اس دفعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی, لیکن ماضی کے جو ایکسپیرینس تھے اس کی بنیاد پہ شاید لوگ اس طرح سے خوف میں, ڈر میں بات کر رہے تھے. اگر بیریا ٹاؤن میں آ کے بھی لوگوں نے کسی خوف کا, ڈر کا شکار رہنا, تو میرا خیال ہے پھر لوگوں کو بیریا ٹاؤن نہیں آنا چاہیے. پھر یا وہ لوگ جو لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی بیریا ٹاؤن نہیں آنا چاہیے. یہ بھی میں نے بھی گزشتہ ویڈیو کی تھی کہ آپ لوگ جتنے بھی پروٹیسٹ کر لیں گے, جتنا بھی چیخیں چلائیں گے, لیکن بیریا ٹاؤن نے جو کام کر لی ہے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. لیکن آج جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پہ میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں, جماعت اسلامی بھی انوالو ہے, اور پولیٹیکل اور بھی پریشرز آئیں گے, پریشر گروپس بنیں گے, یا اور مذہبی اور سیاسی جماعتیں بھی ایکٹیو ہو رہی ہیں اس کیس کو لے کے. لوگوں کو لیڈرشپ چاہیے, لوگوں کو اپنا ووٹ بینک چاہیے, اور آ جا کے نقصان کس کا ہوگا, بیریا ٹاؤن کا اور یا بیریا ٹاؤن کے رہائشیوں کا. ٹھیک ہے, اور رہائشیوں کو بھی ایسی ایکٹیویٹیز کا حصہ بننا پڑے گا جس کا ان کو کوئی شوق نہیں. اب آ جائیں, یہ ساری چیزیں وہ تھی جو وچ از گوئنگ آن رائٹ ناؤ. اب میں آپ کو ان چیزوں کے اوپر بات کرتا ہوں کہ بیریا ٹاؤن کی پازیٹیو سائڈ کیا ہے. اب جب میں نے ایک ریسرچ کی, میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں یہ کہا کہ بیریا ٹاؤن نے جو چیزیں اپلائی کر دی یہ پیچھے نہیں کرنے, بیریا ٹاؤن نے کچھ بھی نہیں ہٹانا. آپ لوگوں کو اگر بیریا ٹاؤن آنے سے پہلے ہوم ورک کر لیا جائے, آپ کیلکولیشن کر لیں, آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بیریا ٹاؤن آئے, نہیں کر سکتے تو ڈونٹ کم ٹو بیریا. اور اس میں اف اینڈ بٹس میں نے ذکر کر دیا تھا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھ لیں, اب اس کے مطابق ہی آپ لوگ بات کریں کہ یہ اتنے بلز ہیں, اتنے فکس چارجز ہیں, اتنے یہاں پہ فیسلٹیز ہیں. اچھا, اس کے پیرالل جو پازیٹیو چیزیں بیریا ٹاؤن کی, بیریا ٹاؤن بہت خوبصورت ہے, بیریا ٹاؤن ان میچیبل بیوٹی ہے, یہاں پہ پیسفل انوائرمنٹ ہے, بجلی پانی گیس کی سپلائی ہے, کوئی انٹرپشن نہیں ہے, سولر سسٹم بھی لگا لیا جاتا ہے, کشادہ سڑکیں ہیں, بڑے بڑے یہاں پہ پارکس بنے ہوئے ہیں, گرین بیلٹس ہیں, اور یہاں اندر آتی ہے آپ کو کراچی شہر جیسی جگہ پہ شور و غل سے دور آ کے ایک پیسفل انوائرمنٹ نظر آتا ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ اسلام آباد کی وادیوں میں آ گئے. اس طرح کے یہاں پہ جس طرح کا لینڈسکیپ تھا اسی کو ویسا ہی خوبصورت انداز میں اس کو جو ہے ماڈیفائی کر کے ڈیکوریٹ کیا گیا, اور ویسے ہی لوگوں کی رہائش بھی کروائی گئی. فار ایگزامپل بیریا ہلز جیسی جگہ دیکھ لیں, فلیگ پول دیکھ لیں, اور پھر امینٹیز بھی بڑی شاندار قسم سے اس کو ڈیزائن کر دیا گیا, اور پھر
پبلک کے لیے. جو یہ بھی میں نے کہا کہ بحریہ از ہیونگ ایکول اپرچونٹی فار ایوری ون. اگر کسی نے 75 گز کا یہاں گھر بنانا ہے یا کوئی 7,000 گز کے یا 10,000 گز کے فارم ہاؤس میں رہ رہا ہے تو ان سب کے لیے جو سہولیات ہیں وہ سیم ہے. تو اس کے اوپر جب میں نے بات کی اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تو اس پہ بھی مجھے جو چیز سمجھ میں آئی کہ یہ چیزیں بحریہ ٹاؤن نے بڑی تگ و دو سے بڑی محنت سے آپ کے سامنے آپ کے لیے کی ہیں. آپ کے لیے یہاں پہ ہر طرح کی سہولت کو ممکن بنایا, جبکہ یہ بحریہ ٹاؤن بننے سے پہلے یہ جنگلات تھے, یہ خالی تھا, بنجر زمینیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اچھا, آج جو پازیٹیو چیز میرے سامنے آئی, ایک میں نے سروے کیا یہاں پہ اگر آپ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں, آپ کلفٹن میں رہتے ہیں تو آپ لوگ 16,000 روپے مینٹیننس چارجز پے کر رہے ہیں. آپ لوگ 8,000 10,000 روپے کا پانی کا ٹینکر یا باؤزر ڈال رہے ہیں. اگر آپ ناظم آباد میں رہتے ہیں تو بھی آپ 11-12,000 روپے مینٹیننس کی مد میں دے رہے ہیں. اور یقین مانیے کسٹمر نے جب یہ خود بتایا جو بحریہ ٹاؤن کے رہائشی نہیں ہے, میں نے مختلف لوگوں کو کالز کی, جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ابھی بحریہ ٹاؤن میں شفٹ نہیں ہوئے, انہوں نے صرف انویسٹ کیا ہوا. یہ پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آتا ہے کہ لوگ بحریہ ٹاؤن آ کے رہنا چاہتے ہیں, لیکن آؤٹ آف بلو اور ان ایکسپیکٹڈ قسم کے جو آئے دن چارجز بڑھاتے ہیں ان سے انہیں خوف آتا ہے. اور جہاں پہ رہ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن سے باہر, اگر 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں بھی رہ رہے ہیں تو وہاں پہ مینٹیننس کے مد میں آپ سے 12, 14 یا 16,000 روپیہ چارج کیا جاتا ہے ماہانہ, لیکن اس پہ کیا دیا جاتا ہے, صرف لفٹ آپریٹ کی جاتی ہے. آپ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اپنے کوریڈور میں صفائی ستھرائی بھی خود کرواتے ہیں اور کچرا خود اٹھواتے ہیں اور پانی بھی مطلب ضرورت کے مطابق بس پورا آتا ہے, ادروائز ان لوگوں کو ٹینکرز بھی ڈلوانے پڑتے ہیں. اور پھر جیسے ہی اپنی 4 دیواری سے باہر نکلتے ہیں تو باہر گندگی کا سما ہوتا ہے. تو جبکہ پورے کا پورے بحریہ ٹاؤن الحمدللہ آپ لوگوں کو زبردست ایک ایمبیانس, ایک انوائرمنٹ پیش کرتا ہے. اوورسیز کسٹمر کی اگر میں مثال لیتا ہوں, یو اے ای میں اور اگر آپ لوگ بات کرتے ہیں سعودی عربیہ میں, جو لوگوں کے اوپر اپلائی کیا گیا اقامہ کی صورت میں جو آپ سے ٹیکس لیا گیا, اگر آپ وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں سعودی عربیہ کے, تو میری سمجھ کے مطابق پاکستانی تقریباً کوئی 6 سے 8 لاکھ روپے پر پرسن چارج کرتے ہیں سالانہ. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک فیملی کے 6-8 افراد ہیں تو آپ ذرا کیلکولیٹ کر لیں کہ سال کی کتنی بڑی انکم یا کیا چیز آپ کے اوپر اپلائی کی گئی, کتنا بڑا آپ کی ارننگ کا پورشن لوگ اپنی صرف فیملی کو وہاں رکھنے کے لیے پے کر رہے ہیں. اور یہ چارجز بہت بڑے چارجز ہیں. اگر آپ اس کا پر منتھ کاسٹنگ بھی نکالیں تو یہ چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ یہ چیزیں بہت بڑا بوجھ ہیں. لیکن میں صرف اس لیے یہاں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے وہ اوورسیز کسٹمرز ہیں جو بحریہ ٹاؤن کو ایڈمائر کرتے ہیں. ایون یہ چارجز اپلائی ہونے کے بعد بھی وہ بحریہ ٹاؤن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, لیکن جہاں اعتراض ہے وہ صرف فکس چارجز کے اوپر ہے. بجلی کے یونٹ کی قیمت بڑھ جائے کوئی اعتراض نہیں ہے, پانی کا بل لے لیں کوئی اعتراض نہیں ہے, گیس کا جو سلنڈر ہے اس کی کاسٹ تھوڑی بڑھ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن فکس چارجز بڑھنے پہ اعتراض ہے. اور وہ اعتراض رہے گا بھی جب تک بحریہ ٹاؤن اس کو ریکنسیڈر نہیں کرتا. اور پھر جو یہاں پہ جو عملہ جو لوگ آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, جن کے لیے میں نے کہا آپ لوگ موٹیویشنل اسپیکر کو یا مذہبی اسکالرس کو بلا کے ان کی ٹریننگ کروائیں, ان کی اخلاقیات امپروو ہوں, بات چیت کرنے کا ڈھنگ آئے. کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ تو صرف کچھ سیٹس پہ ایسے بیٹھے ہوئے جن کا کام ہی عوام کو پریشان کرنا ہے, شٹ اپ کال دینا ہے, یہ سختی سے بات کرنا ہے, یہ نرمی لہجے میں آ جائے یہ اس کو تو گناہ سمجھتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جس کی بہت ساری کمپلینز, بلکہ ریکارڈڈ کمپلینز میرے پاس موجود ہیں, میں بلا وجہ یہ والی بات نہیں کر رہا. خیر, اس پہ بحریہ ٹاؤن کو بھی سوچنا چاہیے اور پھر اپنی یہ جو فکس چارجز اپلائی کرنے والا کام ہے اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. آج جس طرح سعودی عربیہ میں لوگ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ یا بحریہ ٹاؤن کے جو مالکان ہیں وہ آئے دن اس طرح کے جو چارجز ہیں یا اس طرح کی جو پالیسیز ہیں اس کو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے جو مشیر, ان کے وزیر یا ان کے نیئر اینڈ ڈیئر جو لوگ ہیں جو ان پالیسی کو بناتے ہیں, ان پالیسیز کی جہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہوگی, شاید ان لوگوں کا تعلق بھی ایسے ہی علاقوں سے ہے یا ایسے ہی ملکوں سے ہے جہاں پہ وہ لوگ رہ کر آئے ہیں اور کوئی بھی چیز اپلائی کریں تو وہاں کے جو یعنی رہائشی ہیں یا وہاں کے سٹیزن ہیں اس کے اوپر اف تک نہیں کہتے. فار ایگزامپل میں نے سعودی عربیہ کی ایگزامپل دی کہ وہاں پہ ان کیس آف اوورسیز پاکستانیز یا اوورسیز کے طور پہ جتنے بھی نیشنلز وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ایک ہیوی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے اپنی فیملی کے لیے, اپنے ایچ اینڈ ایوری فیملی ممبر کے لیے.
جو کہ سالانہ اچھی خاصی کاسٹ بن جاتی ہے، اور اس کے اوپر کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا، لوگ ہنسی خوشی پے کرتے ہیں. اگر پے نہیں کرتے تو لوگ وہ ملک چھوڑ کے اپنی فیملیز کو واپس بھجوا دیتے ہیں اور خود وہاں پہ اپنی جاب کرتے رہتے ہیں. لیکن بحریہ ٹاؤن میں تو زبردست انداز میں ہر طرح کی سہولیات بھی دی ہیں. ہاں میں مانتا ہوں کہ ابھی بڑی انیشیل سٹیج ہے، آج بھی یہاں بزنس ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا، چیزیں امپروو ہوں گی، اس سے زیادہ بہتر بھی ہوں گی. ایک ٹائم آئے گا جب چیزیں یہاں امپروو ہو کے آپ کے سامنے نظر آئیں گی. آخر میں اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کرتا ہوں کہ دیکھیں بحریہ ٹاؤن نے جو آؤٹ آف بلو یہ چیزیں اپلائی کر دی اور راتوں رات اس طرح کا عمل کر لیا، اور صبح اٹھ کے ہم لوگ جتنے بھی رہائشی ہیں ہم لوگ نیند سے جاگے ہیں تو یہ والا لیٹرز ہمیں موصول ہو گئے کہ آپ لوگوں نے یہ پے کرنا ہی کرنا ہے. تو ایسے ایک تو اپلیکیبل ایسی چیزیں آؤٹ آف بلو نہ کی جائیں، اس کے اوپر پہلے ٹیزر یا عوام سے کچھ نہ کچھ رائے لے لی جائے رہائشیوں سے. اور پھر دوسری بات ہے کہ فکس چارجز کو ناقابل قبول ہر رہائشی نے اسی لیے کہا کہ اس طرح کے چارجز ہم لوگ کسی بھی ٹیکس میں، کوئی جگہ ٹیکس یا کوئی بھی ایسی مد میں ہم لوگ پے کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں. ہم لوگ صرف یہ یونٹس کی پرائز اگر بڑھ جائے یا پرائز جو بھی ابھی چل رہی ہے تو اسی کے اکارڈنگلی آپ لوگوں نے پہلے بھی بڑھائی ہیں، مینٹیننس کے چارجز بھی بڑھائے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے کہ جتنی چیز کنزیوم ہوگی اس کے اکارڈنگلی پے کرنے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اس میں رہائشی بھی دیکھیں کسی بھی قسم کے جھگڑوں میں، لڑائی جھگڑوں میں یا سڑکوں پر آ کے راضی نہیں ہیں. اور پھر بوڑھے لوگ، ہمارے سینئر سٹیزن، خواتین، بچے، فیملیز، یہ سب کے سب جب سڑکوں پہ آ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں اور پھر بحریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی یا بحریہ ٹاؤن کا عملہ جب آمنے سامنے ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے یا تلخ کلامیاں ہوں گی، تو یہ چیز بھی ہمارے اوورسیز کسٹمر کو یا آؤٹر ورلڈ کو، انٹرنیشنل ورلڈ کو، یا باہر سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ کہیں بھی کوئی پازیٹیو میسج کنوے نہیں کر رہے. تو آخر میں میری ریکویسٹ ہے سب سے پہلے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ سے کہ فکس چارجز کو جو ہے ریکنسیڈر کیا جائے. اس طرح سے چیزیں ناقابل قبول ہے. یہی رہائشیوں کا موقف ہے آج بھی، کل بھی. اور پھر جو دوسرے پریشر گروپس، پولیٹیکل گروپس یا ریلیجیس گروپس یہاں پر ایکٹیو ہو رہے ہیں، ان کو اس طرح سے ایکٹیو یا پاورفل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ ان چیزوں کو خود بحریہ ٹاؤن انتظامیہ آگے آ کے ریزالو کرے. اگر انتظامیہ اس طرح سے نہیں کرے گی تو رہائشیوں کی یونین بنے گی، کمیٹیاں بنے گی، اور وہ لوگ پھر مجبوراً ایسے گروپس کا، یعنی جو پولیٹیکل گروپس ہوں گے، جو سیاسی، مذہبی یا پریشر گروپس ہوں گے، ان کا سہارا لیں گے، اور وہ پھر آپ کو ہی ٹف ٹائم دے رہے ہوں گے، انتظامیہ کو، بحریہ ٹاؤن کو. تو یہ میری ایک ریسرچ تھی، میرا فیڈ بیک تھا جو میں نے کسٹمر سے لیا. کسٹمرز الٹیمیٹلی اینی ہاؤ بحریہ ٹاؤن میں رہنا چاہتے ہیں. یہاں کے رہائشی یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے. یہاں پہ ایون کرایہ دار کے طور پہ بھی جو لوگ آتے ہیں وہ بھی بحریہ ٹاؤن کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، پیار کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن سے، بحریہ ٹاؤن سے واپس نہیں جانا چاہتے. لیکن آئے دن اس طرح کا بوجھ اگر ان کے اوپر ڈالا جائے گا تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس چیز کو. ملک ریاض صاحب کو، ملک علی ریاض صاحب کو، انتظامیہ کو، بلکہ بحریہ ٹاؤن کے دفتروں میں کام کرنے والے ہر ایجنٹ، ہر نمائندے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بوجھ، بلا وجہ کا بوجھ عوام کے اوپر یا رہائشیوں کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. اس میں اگر بحریہ ٹاؤن کے انتظامیہ کا جو موقف ہے وہ مزید میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہم لوگ کچھ انٹرویو کرنے کی کوشش کریں. موقف بحریہ ٹاؤن کا زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے پاس آئے تاکہ ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اور ابھی تک کی یہ نیوز اپڈیٹ ہمارے پاس تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی کہ جماعت اسلامی کے اور پی ٹی آئی کے ایکٹیو ممبرز پریسنگ 17 میں کسی رہائش گاہ پر اکٹھے ہوئے، میٹنگز ہوئیں اور ان چیزوں کو لیگل کاروائی کرنے کی طرف بات کی گئی، سوچا گیا، اور رہائشیوں کی رائے بھی لی گئی جس میں سارے رہائشیوں نے اپنی یعنی رائے کا اظہار بھی کیا. اور پھر فکس چارجز سے یعنی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بالکل انکار کر دیا سر عام، اور پھر عدالتوں میں جانے کا فیصلہ کر لیا. اور یہ تھی ابھی تک کی خبریں. مزید جو بھی خبر آئے گی انشاءاللہ پاکستان پراپرٹی لیڈرز ٹیم PPL رپورٹ کرتی رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ.